السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نواز شریف مریم نواز نے اب ملکی اثاثوں کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ پی آئی اے کو خریدنے کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی تھی۔ اب مریم نواز اور نواز شریف صاحب پی آئی اے کو خریدنے جا رہے ہیں اور اپنے ذاتی استعمال میں لانے والے ہیں، یعنی کہ ذاتی کمپنی بنا کر چلانے والے ہیں۔ کروڑوں کی کرپشن، اربوں کا خزانہ جیب میں لے کر گھومنے والے نواز شریف اب انہوں نے تہیا کر لیا ہے کہ اب ملکی خزانے کو بھی ایک نئے انداز سے لوٹا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف وکلاء نے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، حامد خان صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے بلکہ جو اس کے امپیکٹس ہیں، ایون جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ضیاء آفریدی صاحب کی تقرری ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے ایفیکٹس آنے والے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان کی جو نومینیشنز ہیں اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی کے اندر بڑے اختلافات ہوئے ہیں۔ عمر ایوب نے خود کو ہی نومینیٹ کر لیا ہے، جے یو ایف بھی ناراض ہو گئی ہے، مولانا صاحب ناراض ہو گئے ہیں۔ اس پورے معاملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس وقت اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سب سے پہلے مدعے کے اوپر آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، جن کو آپ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اس وقت کی موجودہ وزیر اعلیٰ، جو اپنی کارکردگی کے گن نہیں گاتے تھکتے، بار بار عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ کارکردگی دکھائی، ہم نے یہ کیا، گنواتے ہوئے نہیں تھکتے، فیتیاں جو ہے وہ کاٹتے ہوئے نہیں تھکتے، نئے انوگریشنز کرتے ہیں، 3 دفعہ ایک چیز کے انوگریٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا اپنا بیان آیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خواہش ہے کہ ایک نئی ایئر لائن بنائی جائے، پی آئی اے کو خریدا جائے، ایئر پنجاب کے نام سے نئی ایئر لائن بنائی جائے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کر چکی ہے اور ایز این آپشن جو ہے 10 ارب کی جو بولی لگائی گئی تھی بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے، اس کو میچ کرنے بلکہ اس سے زیادہ بولی لگانے کے اوپر انٹرسٹ دکھا چکی ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے پروسیس میں شروع سے کئی جو بیڈرز تھے وہ شامل تھے۔ حکومت نے 85 ارب روپے کی بڈنگ پرائز انیشیل رکھی تھی، اس کے بعد کئی بیڈرز نے اس سے بیک آؤٹ کر لیا۔ آخر میں صرف بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم جو ہے وہ بچ گیا۔ اب اس میں مختلف لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کیسے ایک ہی پارٹی کو بڈنگ کے ذریعے آپشن دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد اسی کو کیسے بیچا جا سکتا ہے۔ تو 10 ارب روپے کی صرف انہوں نے آفر لگائی۔ حکومت نے 25 ارب روپے کی بیس جو ہے سلیکٹ کی تھی کہ 25 ارب سے بڈنگ شروع ہو، اور یہاں پہ 10 ارب روپے بلو ورلڈ کنسورشیم نے بولی لگائی۔ اس کے بعد مختلف باتیں چل رہی تھی۔ اس کے بعد کے پی کی حکومت نے بولا کہ 10 ارب روپے سے زائد کی رقم ہم دیتے ہیں، پی آئی اے کی بڈنگ میں ہم شمولیت اختیار کرتے ہیں، ہمیں پی آئی اے کو دیا جائے۔ اس کے بعد آج خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خواہش ہے کہ پی آئی اے کو خرید کر ایئر پنجاب بنائی جائے۔ اب اس میں کلیئرٹی آنی ہے کہ سرکاری طور کے اوپر وہ بنانا چاہ رہی ہیں، پنجاب حکومت خریدنا چاہ رہی ہے، یا مریم نواز ذاتی طور کے اوپر ذاتی ملکیت بنانا چاہ رہی ہیں۔ ناظرین، اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 سال 1.5 سال تک 2.5 سال تک ان کی حکومت رہی ہے کوalition۔ اس سے پہلے 1.5 سال صرف عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے۔ 2013 سے 2018 تک ہی مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے۔ ایک حکومت جب بار بار
آپ عہدے لیتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، اس وقت آپ جب نیشنل ایسٹ کو اس وقت نہ چلا پائے تو اب آپ پنجاب میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس کو صوبائی حکومت اس کو کیوں لینا چاہتی ہے؟ آپ کی کارکردگی تو عیاں ہے۔ اگر آپ نے اس حکومت کو، اس ادارے کو، اس پاکستانی ایسٹ کو، پی آئی اے کو پروفیٹیبل بنانا ہوتا تو آپ کے پاس پہلے موقع تھا، آپ نے پہلے بنانا تھا۔ اب آپ صوبائی حکومت کے اوپر بوجھ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اب آپ صوبائی حکومت سے پیسے کھانا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ صوبائی حکومت کا اسے حصہ بناتے تو آپ وہاں سے پیسے کھائیں گے۔ اگر آپ اسے سرکاری طور کے اوپر نہیں لینا چاہتے بلکہ ذاتی حیثیت میں اسے خریدنا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کوڑیوں کے مول اپنی جیب میں پی آئی اے کو ڈالیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو 10 ارب کی بڈ تھی یہ کسی طریقے سے انفلوئنس کر کے مسلم لیگ نون نے خود لگوائی ہے، باقی بڈرز کو خود بیک آؤٹ کروایا ہے تاکہ الٹیمیٹلی خود بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارے سامنے اب مسلم لیگ نون کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پی آئی اے کو بھی یہ اپنی ذاتی پاکٹس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یا تو پنجاب حکومت کا اگر ایسٹ بناتے ہیں تو پنجاب حکومت کو لوٹیں گے یہ لوگ، یا تو اگر یہ اپنا پی ایم ایل این کے اپنی پی ایم ایل این خود جو ہے خریدنا چاہ رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ خود خریدنا چاہ رہی ہیں، ذاتی ملکیت بنانا چاہ رہی ہیں، ذاتی کمپنی بنانا چاہ رہی ہیں، تو اس کے تحت بھی یہی بات ہوگی کہ اپنی جیبوں کو بھرنا ہے انہوں نے۔ جہاں 85 ارب کی جو بیس بڈ کا انوائٹ بھیجا تھا حکومت نے کہ آپ 85 ارب سے شروع کریں، اب یہ کہاں سے شروع کریں گے؟ اب یہ شروع کریں گے 10 ارب سے، مطلب 10 ارب میں آپ پی آئی اے کو خرید لیں گے، پنجاب حکومت خرید لے گی یا پھر مریم نواز شریف صاحبہ اپنی جیب میں خریدیں گی، اپنی جیب میں ڈالیں گی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں حامد خان صاحب جو معروف وکیل ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو حامد خان صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں تمام بڑے بڑے وکلاء شامل ہیں، منیر اے ملک صاحب شامل ہیں، اور اس میں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جو پٹیشن ہے اس کے تحت نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر امپیکٹ آئے گا بلکہ اس سے ہونے والے تمام فیصلے، تمام اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے رزلٹ میں جو چیزیں وجود میں آئیں، اب وہ پارلیمانی کمیٹی ہو، اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو بنائی جا رہی ہے اس کا قیام ہو، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہو، ان سب کو ریڈو انڈو کرنے کی یہ پٹیشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہے، ایون یہ معاملہ کس طریقے سے کس کروٹ بیکتا ہے، لیکن اس وقت جو حامد خان صاحب ہیں، منیر ملک صاحب ہیں، وہ تمام وکلاء کو موبلائز کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو وہ کہہ رہے ہیں موبلائز کریں گے، اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں گے اور اس کو ایک بڑی تحریک کی شکل دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے، ابھرے۔ اب ہم تیسرا معاملے کے اوپر آتے ہیں، نومینیشنز کے اوپر۔ جو پاکستان کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنائی گئی ہے، اس میں جو نومینیشنز کی گئی ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، لیکن یہ ویڈیو جو ہے اب کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو آپ میری ضرور دیکھیے گا، اس میں پاکستان کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنائی گئی ہے، جو ججوں کا تقرر کرے گی، ہائی کورٹ کے ججوں کی پرفارمنس دیکھے گی، اس میں کیا معاملات ہوئے ہیں، طریقے انصاف میں کیا کانفلکٹس آئے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں ان کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔